الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد فذلك الجهاد ففيه مصرعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه أحمد وابن ماجة رحمهم الله وحسنه الألباني رحمه اللہ تبارک و تعالی. محترم علماء کرام، ذمہ داران جلسہ، معزز سامعین، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اس اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور اس کی تعریف، اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کو یہاں آج اس میدان میں جمع ہونے کی توفیق دی تاکہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں بیان کی جائیں ان کو سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ دینی جلسہ، یہ دینی محفل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے. جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد ان گنت بے شمار لامحدود درود و سلام ہو امام الانبیاء، مفسر قرآن، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر فرمائی، جنہوں نے آیتوں کا مطلب بیان کیا اور قرآن و حدیث کو سمجھ کر سمجھایا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک مکمل پہنچا دیا اور بہت ساری پیشین گوئیاں اپنی صحیح احادیث میں بیان فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس اللہ کی تعریف اور نبی علیہ السلام پر درود کے بعد سامعین محترم، آج 16 اگست 2009 عیسوی بروز اتوار بعد نماز عشاء بارکس گراؤنڈ پر
یہ جلسہ منعقد ہے کہ جس میں میری گفتگو کا موضوع ہے انشاءاللہ اتحاد امت کی اہمیت اور اتحاد امت کیسے۔ معزز سامعین، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج امت فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ وہ لوگ جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، آج وہ ایک نہیں ہیں۔ مختلف ان کے عقیدے، مختلف ان کے مناہج، مختلف ان کے طور طریقے عبادات کے، معاملات کے و دیگر اشیاء کے۔ اللہ ایک، دین ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک، ہمارے رسول، اور انہوں نے جو دین چھوڑا وہ بھی ایک، انہوں نے جو طریقہ بیان کیا، جس طریقے پر اللہ کی عبادت کی وہ بھی ایک، اور صحابہ کو جو نہج دیا، جو طریقہ دیا، جو تعلیم دی وہ بھی ایک، لیکن آج ہم ایک نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹ چکے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم باتیں جو میں جمع کر کے آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں آج میں بیان کروں گا۔ میرے موضوع کے جو پوائنٹس ہوں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ افتراق امت میں کیوں کرایا، یہ کیوں ہوا اور کس لیے ہوا۔ نمبر دو، امت متحد کیسے ہو سکتی ہے اگر امت کو ہم ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہیں، اس کے لیے میں اور آپ مل کر کیا کریں۔ نمبر تین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کتاب اتاری اور جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، آج مسلمان اس کتاب کو مان کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مان کر الگ کیسے ہو گئے؟ جب قرآن اور حدیث ایک ہے اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، سب کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی ہے آخر؟ وہ پوائنٹ کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی بتایا جائے گا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، ارادہ کیا کہ ایک نبی کو بھیجا جائے جو افضل الخلق ہوں، پوری مخلوق میں سب سے افضل ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے آخری نبی بنا کر اس امت کی طرف مبعوث کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید، جس کے فضائل ابھی آپ سن رہے تھے، قرآن مجید کو اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بااخلاق، اخلاق کے بلند مراتب پر قائم فائز تھے، جیسا کہ خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند مراتب پر قائم ہیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک دین دے کر بھیجا جو اسلام ہے، اور وہی ایک اللہ کا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس ہے تو وہ اسلام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھ کر سنایا، یتلو علیہم آیاتہ، آپ کی صفت کو قرآن نے بیان کیا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتے تھے، کس کے سامنے؟ عربوں کے سامنے، وہ عرب جو فصیح عربی بولنے والے تھے، وہ عرب جو عربی بولتے تھے، جانتے تھے، قرآن کی آیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پڑھتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، حدیثوں کا، آیتوں کا مطلب، آیتوں کی تفسیر اپنی زبان مبارک سے بیان کرتے تھے۔ احادیث نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کے سامنے پیش کی، لوگوں کو ایک دین کی طرف دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، اس کی توفیق سے کچھ لوگ ایمان لائے اور ایک اللہ کو اپنا سچا معبود مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندے اور اس کے رسول مان لیا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھاتے، قرآن سمجھاتے، حدیثیں بتاتے، حدیثوں کا مطلب بتاتے، قرآن کی آیات کا مطلب بتاتے۔ کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی، ایک اللہ سے مانگا جاتا تھا، اس کے سامنے سروں کو جھکایا جاتا، نذر و نیاز اسی کے لیے، قربانیاں اسی کے لیے، پوری زندگی کو اسی کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ اگر 3 آیتیں سنتے تو ان آیتوں کو یاد کرتے، ان کو سمجھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، ان کی تفسیر سے، اور اس پر عمل کرتے، پھر اس کے بعد 4تھی آیت کو پڑھتے تھے۔ یہ تھا عمل، ایک تھے۔ آپس میں کوئی مسئلہ ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے، اپنے مسئلے کا حل ختم کر لیتے۔ متحد تھے، متفق تھے۔ پھر مسئلہ یہ کہ آخر یہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا، یہ فرقہ بندیاں، یہ جماعتیں، یہ مسلمان الگ کہاں سے ہوئے؟ اس کا بھی جواب قرآن میں موجود ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہم متفق ہوں، فرقہ بندی نہ ہو، الگ نہ ہو، حزب نہ بنائے جائیں، جماعتیں نہیں بنائی جائیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ بہت ساری آیتیں، ایک آیت بطور دلیل، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت بٹنا۔ اللہ نے روکا، اور قرآن میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگوں نے جس طریقے سے دین میں فرقے کر دیے، لست منہم، آپ ان میں سے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو ایک صحیح دین دے کر ہم نے بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم ایک ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو تھامے رکھیں، ایک دین پر عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، فرقوں میں نہ بٹیں۔ لیکن جب ہم حدیث سے پڑھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں پیشین گوئی کی گئی کہ یہ امت فرقوں میں بٹے، جیسا کہ آگے وہ حدیث میں بیان کرنے والا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ اس سے پہلے یہ جو فرقوں میں بٹنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے، یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ صحیح ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ چیز، مشاہدے میں ہے یہ چیز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ گڑبڑ کہاں سے آئی؟ کیوں؟ جب تک یہ چیز معلوم نہ ہو کہ کیوں اختلاف ہوا، فرقوں میں کیوں بٹے، اس وقت تک اتحاد کیسے ہوگا نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کیونکہ جس چیز نے الگ کیا، اگر وہ چیز چھوڑ دیں گے تو پھر الگ بھی نہیں رہیں گے، ایک ہو جائیں گے، ظاہر بات۔ جس چیز نے الگ کر دیا، جس راستے نے ہمارے راہوں کو مختلف کر دیا، اگر وہ راستہ چھوڑ دیا جائے تو پھر ہم ایک ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تقریباً سورہ بقرہ کی آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت، اگر لوگ ایمان لائیں گے ویسے جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے تو لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ غور سے، توجہ سے آیت کو سنیے اور سمجھیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو چیزیں بیان کی، دو راستے اور دونوں کے انجام۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ایمان لائیں گے ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو۔ تم کون؟ صحابہ، کیونکہ ان کے زمانے میں یہ آیت اتری، اس زمانے کے ایمان والے یہی لوگ تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا اگر لوگ بعد کے ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم اے صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہوں گے، سیدھے راستے پر ہوں گے۔ وہ ہدایت
جو سورہ فاتحہ میں ہر مسلمان اللہ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے اس کے لیے راستہ مقرر کیا، راستہ بیان کیا کہ صحابہ کا منہج۔ وَإِن تَوَلَّوْا بصورت دیگر اگر صحابہ کے جیسے ایمان نہیں لائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر منہ پھیر دیں گے، اعراض کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ پھر وہ بٹ جائیں گے، ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر تمام مسلمان قرآن و حدیث کو ویسے سمجھیں گے، ایمان ویسے لائیں گے جیسے صحابہ نے ایمان لائے، تو لوگ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر یہ راہ چھوڑیں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ، انما کوئی شک نہیں ہے، انا صیغہ تاکید ہے، انا انا کانا لاکنہ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ کوئی شک نہیں ہے کہ پھر اختلافات ہوں گے جہاں صحابہ کا منہج چھوڑا جائے گا، اور اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس آیت پر غور کریں، اور اسی معنی کی ایک اور ایک آیت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وہ شخص، آیت کا ترجمہ، وہ شخص، وہ انسان جو ہدایت کی بات واضح ہونے کے بعد، ہدایت واضح ہونے کے بعد، کلیئر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے سبیل کو چھوڑتا ہے، مومنوں کے سبیل، سبیل یعنی راستہ، سبیل المؤمنین مومنوں کا راستہ۔ یہاں اس آیت میں، قبل اس کے کہ میں اس آیت کو پورا پڑھوں آپ کے سامنے، المؤمنین کون ہے؟ صحابہ۔ جب یہ آیت اتری وہاں ایمان والے کون؟ اس زمانے کے مومنین کون؟ صحابہ، کوئی شک نہیں، دنیا میں کوئی دو قول نہیں اس مسئلے پر۔ اللہ نے دو باتوں کا ذکر کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ایک، اور مومنین کی راہ کو چھوڑتا ہے دو۔ تو ظاہر بات ہے جب ایک شخص رسول کی مخالفت کرے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی راہ کو چھوڑے تو کوئی اور راہ اپنائے گا نا وہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وہ جو راہ اپنا لے دین کو سمجھنے کے لیے ہم اسی پر اس کو لگا دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم اور جہنم میں اس کو پھینک دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہی اسی معنی کی تیسری بھی آیت ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا فرقے کب بنے، خوارج کیوں آئے؟ سب سے بڑا باطل فرقہ مسلمانوں میں جو آیا تھا وہ ہے خوارج، اور اس خوارج کی موضوع پر میری ایک وی سی ڈی موجود ہے جس میں میں نے تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں بیان کیا، موجودہ دور کے خوارج اس موضوع پر۔ خوارج آئے، معتزلہ آئے، اہل الرائے آئے، اشاعرہ آئے، ماتوریدیہ آئے، وغیرہ وغیرہ فرقے، جہمیہ، قدریہ۔ یہ فرقے کیوں آئے؟ کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ کیا یہ حدیثیں نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ کیا یہ نماز روزہ نہیں؟ بالکل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، خوارج کی مثال کے طور پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج کے بارے میں صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے پیچھے کم سمجھو گے، یہ ایسے قرآن پڑھیں گے کہ تم ان کے قرآن پڑھنے کو اپنے سے زیادہ جانو گے، اپنے آپ کو کم سمجھو گے، لیکن قرآن کی آیت کا اثر ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک خارجی کو پکڑ کر قتل کیا گیا، اس نے کہا کہ میری زبان مت کاٹنا، اس پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ قرآن پڑھنے والے، حدیث نماز پڑھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری اعمال کو بیان کیا ہے، پھر یہ فرقے میں کیسے ہو گئے؟ خوارج ایک بہت بڑا فرقہ آیا تھا اسلام، اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کا راستہ چھوڑا۔ قرآن بالکل پڑھتے تھے لیکن آیتوں کا جو مطلب تھا وہ اپنے دماغ سے لیتے تھے، نہ کہ صحابہ کا منہج تھا۔ حدیثوں کا جو مفہوم تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو تعلیم دی گئی تھی ویسے نہیں،
بلکہ اپنے دماغوں سے سمجھتے تھے، اسی لیے یہ فرقے آئے۔ یہ ہے اصل جڑ۔ قرآن و حدیث کون نہیں مانتا ہے؟ وہ جو شرک کرتا ہے جا کر اس سے پوچھ کر دیکھیے۔ آج ایک آدمی جو شرک کرتا ہے، کیا وہ آیتوں کو نہیں مانتا ہے؟ وہ آیتوں سے دلیل لیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اپنے شرک پر۔ وسیلے پکڑتے ہیں لوگ، جو ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں، اور سورہ مائدہ کی آیت سے دلیلیں دی جاتی ہیں۔ قبروں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، جانتے ہیں آپ مسائل، اور حدیثوں سے دلیلیں دی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبر پر پودے لگائے۔ مسئلہ کیا ہے آخر؟ مسئلہ فہم کا ہے، مسئلہ منہج کا ہے۔ جو جھگڑا ہوا، جو فرقے ہوئے، جو الگ ہوئے، وہ صحابہ کا منہج چھوڑنے کا نتیجہ ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر صحابہ کا راستہ چھوڑو گے، صحابہ کا منہج چھوڑو گے، تو کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ لوگ پھر اختلاف کرنے لگیں گے، الگ الگ جماعتیں بن جائیں گی۔ وہیں سے گڑبڑ شروع ہوئی ہے جو آج تک ہے۔ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے فرقے آ چکے ہیں جو پہلے نہیں تھے، 2 سال 3 سال پہلے ان کا نام نہیں تھا، آج آگے ہیں نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نام جانتے ہیں آپ۔ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ 2 سال پہلے نہیں تھے۔ کچھ ایسے ہیں جو 10 سال پہلے نہیں تھے، آ گئے۔ ان سب کے پیچھے جڑ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو کھلواڑ کیا گیا، قرآن اور حدیث کو جیسے چاہے سمجھا گیا، آیتوں کو جیسے چاہے سمجھا گیا، حدیثوں کا مفہوم جیسے چاہے لیا گیا، منہج سلف کو، سلف کے منہج کو، اہل الحدیث کے منہج کو ترک کر دیا گیا، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ صحابہ کے منہج کو، جو کہ اہل الحدیث کا منہج ہے، جو آگے میں بتانے جا رہا ہوں، صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ آپ پوچھئے یہ آیت سے یہ کیسے مطلب لے رہے ہو؟ کیا صحابہ میں سے کسی نے یہ مطلب بیان کیا ہے؟ کوئی اس کے پاس جواب نہیں۔ یہ حدیث کا مطلب تم یہ کیسے لے رہے ہو کہ صحابہ نے کسی صحابی رسول نے یہ مطلب لیا ہے؟ قبر پر چڑھانے والا مسئلہ، کوئی بھی ایک مثال لے لیں سمجھنے کی، نہیں لیا ہے۔ لہذا ضروری ہے اگر ہم چاہیں ہدایت ہو، یہ اختلافات ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر لوٹیں، ویسے جیسے صحابہ لوٹے، ویسے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے۔ قرآن کی طرف واپس آنا ضروری ہے۔ اگر ہم لوگوں کو متحد کرنے کے لیے کوئی بھی راہ اپنائیں، ہرگز لوگ متحد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر میں آپ بیٹھ کر یہاں اس میدان میں جلسہ ہونے کے بعد طے کریں، مشورہ کریں کہ بھائی کیسے جوڑیں گے لوگوں کو، مثال کے طور پر ایک آدمی مشورہ دے کیا کریں گے؟ انسانی فطرت یہ چاہتی ہے کہ کوئی کام جو زیادہ فائدے والا ہو وہ کام ہم کریں گے، ہر انسان چاہتا ہے اجر ہو، ثواب ملے، بہت فائدہ ہو اللہ کے پاس، تو ایسے کریں گے ہم سب مل کر مسلمانوں میں فوائد اور فضائل کو بیان کرتے شروع کر دیں۔ آئیے بھائی یہ پڑھیے، اس کا اتنا فائدہ ہوگا، آئیے بھائی، آئیے بہن جی یہ پڑھو، یہ کرو، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ۔ لوگ فائدے کے پیاسے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ طے کریں پوری دنیا کے مسلمانوں کو فوائد میں لگا کے رکھ دیں گے تاکہ متفق ہو جائیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، اختلافات ہوں گے۔ چلو دوسرا مشورہ، ایسے کرتے ہیں تمام لوگوں کو کسی ایک کتاب سے جوڑ دیں گے۔ اردو میں کوئی زبردست کتاب کون سی اب تک لکھی ہوئی ہے جو کسی بھائی نے لکھی ہو، کسی عالم صاحب نے لکھی ہو، اس کتاب پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کر دیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ چلو ایک ایسے کریں گے، بستی کی طرف نسبت کر کے روک دیں گے ساری دنیا کے مسلمانوں کو، کون سا شہر مسلمانوں میں سب سے اچھا ہے، سب سے افضل ہے، ایسے کریں گے، سب کو اس طرف لگا دیں گے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی کر لیں آپ، نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہی حل ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہے وہ حل؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت کا مطلب مجھے بتانا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر ایک مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے تو لوٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کیا مطلب آیت کا؟ لوٹنا تو ہے ٹھیک ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب اللہ کی کتاب کی طرف لوٹنا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کا مطلب آپ کی حیات میں آپ کے پاس جانا اور آپ کی حیات کے بعد آپ کی احادیث کی طرف لوٹنا۔ لیکن اب لوٹ تو گئے، اب آیت اور حدیث کو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھ رہے پوائنٹ؟ مسئلہ یہاں ہے۔ چلیے آگے، اختلاف دور کرنا ہے نا، یہی ہوتا ہے۔ اختلاف دور کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دونوں بیٹھ گئے،
ایک کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی بزرگ ہیں، وہ بھی ولی ہیں، ان کا بھی مقام ہے، ان کو سجدہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہوگا، احترامی سجدہ ہوگا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، سجدہ احترامی ہی اللہ کو ہوتا ہے، اللہ کو جو سجدہ کیا جاتا ہے عبادت کے طور پر، تعظیم کے طور پر، احترام میں ہم سجدہ کرتے نہیں کر سکتے۔ چلو آئیے اختلاف ہو نا اب دونوں میں، اب دونوں چاہتے ہیں کہ اختلاف ختم کرے، چلو قرآن لے کر آؤ، آپ بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، قرآن لے کر بیٹھے، پڑھو آیت، پڑھو۔ اب یہ صاحب جو کہتے ہیں سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کرنا ہے، وہ دلیل دیں گے بہت ساری آیتوں سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کے سجدے کو روکا ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وغیرہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسرے والے صاحب ٹھیک ہے یہ تو آیتیں ہیں نا، یہ دیکھو یہ بھی ایک آیت ہے، دیکھو سورہ بقرہ کی بھی ایک آیت ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، آدم کون؟ اب بولو، اب دونوں بھی تو لوٹے نا، یہاں اختلاف ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے یہ ہے اب مسئلہ۔ یہ جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، آل عمران کی، سورہ نساء کی، سورہ مائدہ کی، یہ تمام آیتوں کی تفسیر کیسے ہوگی؟ اپنے دماغ سے یہ کسی ایک شخص کو متعین کرتے ہوئے، یا میجورٹی کیسی سمجھتی ہے آیتوں کو ویسے، یا اپنے آباء اور اجداد کے طریقے پر، چاروں غلط۔ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، سبیل المومنین۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیسے سمجھائے؟ ویسے سمجھو مسئلہ ختم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ مسئلہ اختلاف ہوا۔ ایسے کتنے مسائل ہیں جس میں اختلاف ہے؟ نماز کیسے پڑھنا، نماز کے مسائل، دیکھ پہلے عقیدے کے مسائل لے لیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بڑا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے، کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن پڑھو، پڑھو مول صاحب آپ پڑھو۔ اب وہ سامنے والے میں نہیں بھائی اللہ صرف عرش پر ہے، کہاں؟ سورۃ قرآن میں اللہ نے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے، تم نے اپنی دلیل تو دے دی، میری دلیل یہ ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ آپ کہاں جاتے؟ وہاں اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ بولے ارے نہیں ایسا کیسا، اللہ نے کہا رحمان عرش پر مستوی ہے۔ سمجھ رہے مسئلہ؟ اختلاف ہوا، ختم ہوا نہیں ہوا، کیوں؟ اس نے کہا جاؤ جاؤ خالی ایک آیت پڑھ کر آگے، بولے اللہ عرش پر ہے، عرش پر ہے۔ اور بھی آیتیں ہیں ہماری آیتیں جہاں ہم جو بولتے ہیں وہ دلیلیں موجود ہے، مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیتوں کو صحابہ کے فہم پر نہیں سمجھا گیا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ کی تفسیر کیا ہے؟ یہ صحیح ہے، مسئلہ آ گیا، میں نے مثال کے طور پر اس مسئلے کو چھیڑا، اس مسئلے کو بیان کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اس پر بھی ایک کیسٹ ہے جس میں ساری تفصیلی دلیلیں میں نے دی تھی، این اللہ، اللہ کہاں ہے، یہ اس موضوع پر۔ تو اللہ نے یہ جو کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اٹھاؤ صحابہ کی تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، یا کہ اس کا علم اور اس کی قدرت، اس کے نصر اور تائید تفسیر ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اختلافات کب ختم ہوں گے؟ جب کتاب و سنت پر لوٹیں گے ویسے جیسے صحابہ نے لوٹا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھیں گے ویسے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی کر لیں آپ، اختلافات ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا کو چاہیے، ہم بھائیوں کو چاہیے، ہم چاہتے ہیں اتفاق ہو، اتحاد ہو، کیونکہ یہ ہر وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ کا حکم ہے، جس اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا، رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس اللہ نے ہم کو عبادات کا حکم دیا، اسی اللہ نے اتفاق اور اتحاد کا حکم دیا اور تفرقے سے منع کیا، حرام کیا کہ مت بن جانا رہے۔ یہ ہماری مصیبت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پیشن گوئی فرمائی تھی آج وہ ہمارا حال ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے ختم کی جائے اور اللہ کے حکم پر کیسے عمل کیا جائے؟ اس کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سارے مسلمان قرآن و حدیث کی طرف لوٹیں، صحابہ کے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ کے فہم کو، صحابہ نے کیا مطلب لیا ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ کیوں آپ بیچ میں یہ صحابہ کیوں لا رہے ہیں؟ ورنہ قرآن و حدیث تو سب مانتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے، اصل گڑبڑ میں آپ کو بتاتا چلوں آج کے اس درس میں، مسئلہ پورا یہی ہے۔ اصل جتنے لوگ ہیں قرآن کا انکار نہیں کرتے زبان سے، عملی طور پر الگ مسئلہ ہے۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ آیت نہیں مانتا میں، آپ اپنے پاس رکھ لو، یہ قرآن آپ کا قرآن ہوں گا، میرا قرآن نہیں ہے، بولے گا کوئی نہیں بولتا۔
کوئی نہیں بولتا، جیسے میں نے مثالیں دی، کوئی کہے گا نہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں مانتا، نہیں، وہ کچھ اور باتیں کرے گا ضرور، لیکن مسئلہ منہج کا ہے، فہم کا مسئلہ ہے، تفسیر کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہمارے لیے سبیل، نہج صحابہ کا، اس کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ فرقوں میں بٹ گئے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اس نے قرآن کی آیت سے دلیل لی تھی اس خارجی نے، اور کہا تھا اے علی تم نے لوگوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ فیصلے کریں، گورنر بنا کر رکھا ہے تم نے لوگوں کو، ان الحکم الا للہ. اس خارجی نے دلیل لی، کہا کہ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، یہ تم نے کس کو فیصلے کرنے کی اجازت دی؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلمت حق ارید بها الباطل. یہ تو حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، لیکن جو مطلب تم لے رہے ہو وہ باطل ہے. یہ مثال ذہن میں رکھیں آپ. قرآن تو صحیح ہے لیکن اس سے جو ماخذ ہے، جو استنباط کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے. یہاں ہے اصل مسئلہ. برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوٹیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی تمام ائمہ کی، یہی سلف صالحین کی دعوت رہی ہے. تب وہ سبوں نے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے، متفق کرنے کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ اتحاد نہیں چاہتا ہے، سن لیں، وہ جوڑنا نہیں چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے. اگر کوئی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر لوگوں کو بلا رہا ہے تو وہ پھر اتفاق کی دعوت نہیں دے رہا ہے. اتفاق کی دعوت دینے والا ہر وہ آدمی ہے، اس کا نام کچھ بھی لے لو آپ، پہچان کے لیے کچھ بھی بولو آپ اس کو، وہی سچا مسلمان. متحد کرنے کی خواہش ہے اس کو، اور وہ چاہتا ہے کہ امت متحد ہو جائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہے، آیتوں کو پڑھ کر بتاتا ہے، حدیثوں کو پڑھ کر بتاتا ہے، صحابہ کا فہم، صحابہ کا منہج لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. جیسا کہ شیخ البانی، علامہ البانی، محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ لوگوں میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھانا ہے کہ قرآن و حدیث کو جیسے چاہے نہیں سمجھا جائے گا، جیسے چاہے اس سے استنباط نہیں کیا جائے گا، بلکہ فہم السلف کو، صحابہ کے فہم کو، صحابہ کے منہج کو، صحابہ کی تفسیر کو، صحابہ کے مفاہیم کو مد نظر رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، تاکہ لوگ متحد ہو جائیں. برادران اسلام، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں پیشن گوئی فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین چھوڑ گئے تھے بڑا واضح ہے، کوئی اس میں جھول نہیں ہے. مسند احمد کی، ابن ماجہ کی صحیح حدیث، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح اور حسن ایک جگہ قرار دیا ہے، جس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، اللہ اکبر، لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بڑا واضح دین تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کلین، واضح، کلیئر، روشن واضح دین تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. مثال بھی دی اس واضح دین کی، لیلها کنہارها، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. میں ایسا دین چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طریقے سے روشن ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے جو بھی ہٹے گا، میرے اس واضح دین کو جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے جو بھی اپنے آپ کو ہٹائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. برادران اسلام، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں امت کے تفرقے کا ذکر کیا، جو مشہور حدیث ہے، اس سے بھی دلیل کا مسئلہ ہے، وہاں بھی مسئلہ، سب بولتے ہیں. مشہور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی مختلف روایتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ما انا. مختلف روایتیں، یہ جو روایت میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ روایت میں یہ الفاظ ہیں من کان علی مثلی ما انا علیہ واصحابی. جی ہاں، من کان علی مثلی ما انا علیہ واصحابی، یہ ترمذی کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. ایک روایت ہے جس میں الجماعہ کا لفظ ہے. ایک روایت ہے جس میں یہ لفظ آیا ہے ما انا علیہ الیوم واصحابی. یہ مختلف قسم کی تینوں روایتیں. بعض روایتیں امام آجوری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جس کی سند حسن ہے، اور بعض روایتیں ترمذی وغیرہ کتابوں میں موجود ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے. کیا ہے یہ حدیث؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہود جو کہ قوم تھی، یہود
71 فرقوں میں بڑھ گئے. حدیث کے الفاظ اردو ترجمہ آپ کے سامنے، علماء بھی سمجھ سکتے ہیں عربی. افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے. ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے فرقوں کی، خطرناک وعید، اہل علم جانتے ہیں اس کو. حدیث پہ آگے کلھا فی النار الا واحدہ، خطرناک وعید، سب جہنم میں جائیں گے. حدیث ترمذی شریف کی. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے میرے امت کے ہو جائیں گے. کیوں ہوں گے میں نے بتا دیا، منہج کو چھوڑنے کا نتیجہ، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے نہیں سمجھا، اسی لیے اب ان 73 فرقوں میں سب سے بڑا فرقہ خوارج علماء نے گردانا ہے، کوئی شک نہیں ہے. خوارج کا قرآن نہیں پڑھتے تھے، میں نے بخاری کی حدیث دی آپ کو دلیل دی. نماز نہیں پڑھتے تھے، قرات نہیں ہوتی تھی. ان کی قراتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ تم اپنی قراتوں کو ان کی قرات کے سامنے کم جانو گے، ان کی نمازوں کو، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے پیچھے سے کم، ان کے نمازوں کے پیچھے کم سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے. صحابہ نے عرض کیا من ہی یا رسول اللہ، کون ہے وہ ایک اللہ کے رسول؟ اب رسول نے ایک کہا، آج ہم 70 ہیں، میں بھی ایک، ہاں میں بھی، وہ واحدہ ہم ہیں، وہ واحدہ ہم ہیں، وہ واحدہ ہم ہیں. کل یدعی وصلا بلیلا، شاعر نے کہا کل یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک. دعویٰ سب کا ہے، ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں. دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ تدعی حب الالہ وانت تعصیہ ان المحب لمن يحب مطیع. محبت سے کچھ نہیں ہوتا، اطاعت ہوتی ہے. عربی کے شاعر نے کہا تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت ہے اور اس کی نافرمانی کرتے ہو. سنو، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. برادران اسلام، دعوے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم ہیں ہم ہیں ہم تو کیا ہوگا؟ تم ہو، تم کون ہو وہ ہو. لیکن اللہ واحدہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ واحدہ، سوائے ایک کے. اور یہ اختلاف کی دعوت نہیں ہے، موضوع آپ کے سامنے ہے، یہاں نہیں ہے، میں نے بیان. اتحاد امت، ہم اتحاد پر لانا چاہتے ہیں، جھگڑا نہیں. وہ جو قرآن و حدیث چھوڑ کر کوئی اور بات کرے وہ جھگڑے ڈالنے والا ہے. وہ جو اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف دعوت دے، صحابہ کا فہم سامنے رکھ کر، صحابہ کا منہج سامنے رکھ کر، ہرگز اس کے بارے میں یہ بولنا صحیح نہیں ہے کہ یہ جھگڑا ڈالنا چاہتا ہے لوگوں میں. ہرگز نہیں میرے بھائی، کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ فطرت سلیمہ، عقل صحیح، نقل صحیح کو قبول کرتا ہے. اہل علم نے اس بات کو بیان فرمایا. نقل صحیح یعنی صحیح احادیث کو صحیح عقل ضرور قبول کرے گا. اگر صحیح احادیث کو کوئی عقل قبول نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کے عقل میں فطور ہے، گڑبڑ ہے. علماء نے بیان فرمایا، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اقوال ہے، ان العقل الصحیح لا يرد النقل الصحیح. صحیح عقل قرآن اور صحیح حدیث کی باتوں کو رد نہیں کر سکتی. برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا ذکر کیا. صحابہ نے عرض کیا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے ایک لوگ؟ وہ ایک جماعت کہا، وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ 73 میں سے 72 جہنم آپ نے فرمایا. ایک کون ہے وہ ایک؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان علی مثلی ما انا علیہ واصحابی. ترمذی کی روایت، من کان علی مثلی ما انا علیہ واصحابی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو میں اور میرے صحابہ کے جیسے ہوں گے. میں اور میرے صحابہ جو دین پر عمل کرتے ہیں، میں اور میرے صحابہ کا جو عقیدہ ہے، میں، حدیث کا مطلب، میں اور میرے صحابہ کا جو طور طریقہ ہے عبادات کا، میں اور میرے صحابہ. اور یہ بھی دلیل ہے کہ صحابہ کے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا نہیں، اپنے صحابہ جو شاگرد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو تعلیم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے حدیث شریف میں. من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی واصحابی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ ان کا، منہج ان کا، معاملات، اخلاق، لے دین، طور طریقہ، استنباط، عمل میرے اور میرے صحابہ کے جیسے ہوگا. ایک روایت. دوسری روایت میں ما انا علیہ اليوم واصحابی، صحیح روایت ہے یہ بھی. آج میں، اس میں آج کا لفظ ہے الیوم، جو ترمذی کی روایت میں نہیں، دوسری حدیث میں ما انا علیہ اليوم
واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس نہج پر ہیں، جس دین پر ہیں، وہ لوگ اس دن پر ہوں گے۔ تیسری روایت میں ہے ہم الجماعہ، وہ جماعت ہے، وہ ہے جماعت۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کی تفسیر ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت کا مطلب وہ جو حق پر ہو، چاہے وہ بہت ہو یا ایک ہو۔ عربی میں جماعت وہ جو حق پر ہو، چاہے وہ 100 ہو یا ایک ہو۔ اگر 100 لوگ کسی بستی میں حق پر ہیں وہ جماعت ہے۔ اگر کسی بستی میں ایک، علمی بات یہ، ہاں کہیں کوئی پھیر نہ دے، نہیں بہت لوگوں کو جماعت نہیں بولتے، ایک کو جماعت بولتے۔ جماعت کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں اس بات کو، آپ تحقیق کر لیں اس مسئلے کی۔ جماعت، طائفہ کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے، بہتوں پر بھی ہوتا ہے، بشرط کیا ہے؟ صفت یہ ہے کہ وہ لوگ حق پر ہوں، اور حق قرآن اور حدیث ہے صحابہ کے فہم پر۔ قرآن و حدیث ہی حق ہے، جو قرآن میں ہے وہ حق ہے، جو احادیث میں ہے وہ حق ہے، اور جو قرآن و حدیث کو صحابہ نے سمجھ کر عمل کیا وہ حق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت، تو یہاں جماعت کا مطلب میجورٹی نہیں۔ بعض لوگوں نے آیت کی تعویل کر دی، کہا میجورٹی، اب بولو کون میجورٹی میں ہے؟ ہم جو درگاہ پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، یا تم لوگ جو خالی اللہ 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 بولتے رہتے ہو؟ کسی دکان میں مجھ سے کہا، لاسٹ ایئر کی بات ہے، کپڑا لینے کہیں گیا تھا، تو کہا کہاں ہے بھائی؟ وہاں رہتا ہوں۔ اچھا، وہاں تو خالی اللہ اللہ ہی بولتے، خالی اللہ ہونا کہتے وہ لوگوں کو۔ دکاندار نے کہا، بہار کا رہنے والا شاید تھا، کہہ رہا ہے وہاں تو خالی اللہ اللہ ہی بولتے لوگ، خالی اللہ ہونا کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جی کیا معلوم، بس کر تو دیکھو لوگوں میں، ہم سے زیادہ درود پڑھنے والے قوم ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نہیں بولو کسی کے بارے میں، تحقیق کر لو نا، انگلیاں مت اٹھاؤ، الزام تراشی نہ کرو، تحقیق کرو، بھائی ہیں تمہارے، جو بولا جائے سب سن لو گے۔ کفا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو سنے وہ بولتا پھرے، مشہور حدیث ہے، آپ بھی سنتے۔ آدمی جھوٹا ہو اس کے لیے کافی ہے کہ سن لے، بول لے۔ کون وہ؟ کس سے سن رہا ہے؟ فاسق سے۔ فاسق کی خبر تحقیق ہوگی اس کی، ایسے کیسے قبول کی جائے گی؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماع ایک روایت میں، اور جماعت کا مطلب میجورٹی نہیں ہے، اس لیے کہ میجورٹی آج باطل پر ہے، نماز پڑھنے والے کم ہیں، چھوڑنے والے زیادہ ہیں، سنتوں کو ترک کرنے والے زیادہ ہیں، سنتوں کے عامل کم ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے کم ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے والے زیادہ ہیں، روزہ رکھنے والے کم، چھوڑنے والے زیادہ، شراب پینے والے زیادہ، چھوڑنے والے کم، سگریٹ پینے والے زیادہ، چھوڑنے والے کم، ہر چیز میں سچ بولنے والے کم، جھوٹ بولنے والے زیادہ۔ میجورٹی کہاں کی پروف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ کون سی میجورٹی کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ نبی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی اکثریت کو فالو کرو گے، زمین میں جو زیادہ لوگ ہیں ان کی بات مانو گے، تو وہ لوگ آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ کم من فئۃ غلیظۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت ساری اس سلسلے میں آیتیں ہیں۔ تو حق کو تعداد سے نہیں دیکھا جاتا۔ مسئلے کی وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگوں میں عجیب مسئلہ، اصل یہ سب سمجھانا ہے نا، ہمارے بھائی تو پیاسے ہیں۔ میں نے کہا نا عقل صحیح قبول کرتی ہے نقل صحیح کو، فطرت سلیمہ ہو تو سیدھی سیدھی کھری کھری باتیں ان کے سامنے بیان کرو، اللہ قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہوں یہ ہمارے بھائی عوام قبول کریں گے اس کو۔ عوام پیاسی ہے لیکن ان کو غلط راہیں دکھائی جاتی ہیں، عوام حق کی پیاسی ہے لیکن ان کو گمراہ کر دیا گیا اور ان کے دماغوں میں یہ بٹھا دیا گیا جو میجورٹی میں ہے وہی حق پر ہے۔ نہیں میرے بھائی، جماعت کا مطلب میجورٹی نہیں ہے، جماعت کا مطلب جو حق پر ہو۔ بتائیے ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے امت کہا، ایک تھے یا بہت تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے شرک کا انکار کیا، برات کا اعلان کیا، قرآن کی آیت ہے، اور کہا کہ انی وجہت، قرآن کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قول کو نقل کیا، میں فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا خالق ہے اس کی طرف متوجہ ہوگا، میں یہ تمہارے جو شرک کرنے اپنے باپ اپنے قوم کو مخاطب کرے گا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اب بتائیے حق پر قوم تھی یا یہ تھے؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بھی مثالوں میں دیکھیے بہت ساری مثالیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری۔ تو جماعت کا مطلب ما انا علیہ اليوم اصحابی من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، تینوں روایتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے اس بات کو بیان کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے
ان کے بارے میں فرمایا اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلُ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ پھر وہ کون ہے۔ فرقہ ناجیہ جو ہے نجات پانے والے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، جیسا کہ میں نے کہا، اگر کوئی مطلب یہ نکالے کہ ایک نہیں، اب ہم اس کی مثال ایسی دیں گے، جماعت اور حق پر آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے سے عمل کر رہے ہیں، یا اور روایت تیسری کہ میں اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر وہ ہوں گے، یہ سب اگر ایک بستی میں جماعت کی شکل میں ہیں وہ لوگ، کچھ لوگ جیسا کہ الحمدللہ ہیں، میں آگے ایک حدیث مسلم شریف کی حدیث سے دلیل دے رہا ہوں، ہر زمانے میں رہے ہیں، آگے آ رہی ہے وہ بات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اگر 100 افراد ایک جماعت اہل الحدیث کی قرآن و حدیث کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے صحابہ نے سمجھا ہے اور عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کے معاملات، اس کی ساری دلیلیں یا تو اللہ کی کتاب سے ہیں یا تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، تو یہی وہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ اگر کسی گاؤں میں کسی شہر میں ایک ہی آدمی ہو جو منہج حق پر قائم ہو، جس کا عقیدہ توحید والا ہو اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، تمام امور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اکیلا ہی حق پر ہے، وہ جماعت ہے۔ ایسے نہیں کہا جائے گا اگر کوئی جماعت سے ہٹ جائے اور کہے کہ میں حق پر ہوں، یا جماعت کیسے حق پر ہوگی، جماعت کا مطلب میجورٹی کہاں، افراد کہاں، یہ بات غلط ہے۔ نہج دیکھا جائے گا حق پر کون ہے، کس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق درست اور صحیح ہے، چاہے وہ ایک ہو یا زیادہ۔ اگر زیادہ لوگ ہیں تو وہ حق پر ہیں، اگر ایک بھی ہے وہ بھی جماعت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ان کے عقائد ہیں، معاملات ہیں، اعمال ہیں، تو وہ حق پر ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ اور مسلم شریف کی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزالو، عربی گرامر نہیں جانتے ہیں نا اسرا، لا تزالو طائفة من امتی على الحق ظاہر لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر اللہ وهم على ذلك۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوی ہے۔ ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی ایک جماعت، طائفہ ایک کو کہتے ہیں، طائفتین دو کو، قرآن میں تسنیہ کا صیغہ آیا ہے، طوائف کا مطلب بہت ساری جماعت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا، لا تزالو طائفۃ، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، جیسا کہ اہل الحدیث نے، علماء اہل الحدیث نے اس قاعدے کو بیان کیا، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کو بتاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابھی 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، فرقہ ناجیہ کی صفت جس میں آپ نے بیان فرمائی کہ وہ حق پر میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ایک پیشین گوئی دی ہے، لا تزالو طائفہ، ایک طائفہ، ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی۔ لا تزالو، لا تزالو کا مطلب کیا ہے، ہمیشہ، عربی ہے، یہ عربی ہے حدیث، اور یہ عربوں سے میں مخاطب ہوں یہاں، عربوں سمجھو حدیث کو، حدیث عربی میں ہے، فصیح عربی۔ کیا لا تزالو کا مطلب کیا ہے؟ لا تزالو، لا یزالو، عربی میں لفظ الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، لا یزال الناس بخیر، بہت ساری حدیث سے، ابھی رمضان کا مسئلہ آ رہا ہے، وہ لا یزالو حدیث آئی ہے وہاں پر ایک، کہ ہمیشہ لوگ خیر پر ہوں گے، کب؟ جب تک وہ افطار جلدی کریں گے، وہاں لفظ آیا ہے وہ۔ تو لا تزالو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کے، ہمیشہ ایک جماعت، طائفہ، اگر کسی بستی میں ایک آدمی ہو اس کے لیے بھی طائفہ استعمال کیا جائے گا، اگر کسی شہر کسی بستی میں بہت سارے لوگ، 1,00,000 لوگ، 1,000 لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عقائد، معاملات، اعمال رکھتے ہوں تو وہ طائفہ ہیں، ہے نا؟ لا تزالو طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، حق پر ڈٹے رہیں گے، لا یضرهم من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ولا من خذلهم، اور جو ان کو ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، وہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کب تک اے اللہ کے رسول؟ حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے، یعنی قیامت آئے۔ وہم علی ذلک، وہ لوگ ویسے ہی ہوں گے۔ کتنی واضح روایت۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ بعد میں آئے، اس کے بعد یہ کہنا کہ کل ارے تمہارے ابا جب چھوٹے تھے تب تو نام ہی نہیں تھا اس کا، یہ کسی اور کو سنانا۔ بھولی بھالی عوام کو گمراہ نہ کرو ارے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنا ہے مجھے، آپ کو، سب کو۔
حق بتانا ہے لوگوں کے سامنے. کیا ہوگا؟ ناراض ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، ہونے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ رب ناراض نہ ہو جائے. ہم کو اس حدیث پر عمل کرنا ہے، من طلب رضا اللہ بسخط الناس. اللہ راضی ہو جائے بس، دنیا ناراض ہو جائے چلے گا. کیا بگاڑ لے گی دنیا؟ بہت سے بہت موت لے لے گی، وہ تو آنی ہے کیسے بھی. تم گلا کاٹو یا خود مر جاؤں میں تو جاؤں گا، لیکن رب کو ناراض نہیں کرنا ہے. اللہ کی رضا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا فرمایا؟ ہمیشہ ایک جماعت حق پر رہے گی، ظاہر ظاہرین علی الحق لا یضرہم، ان کی مخالفت کرنے والے ہوں گے، حدیث سے بتا دیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو. نمبر ایک، ان کو ذلیل کرنا چاہیں گے لوگ، کوئی فرق نہیں پڑے گا. حدیث کی روشنی میں علماء نے بیان فرمایا، اس حدیث پر ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے. اس حدیث کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد وہ ایک جماعت ہمیشہ رہی ہے. اب کون سی ہے وہ جماعت؟ علی الحق، حق پر. حق کیا ہے؟ قرآن و حدیث، صحابہ کا فہم. اب کیسے بعد میں آئے؟ اس کا مطلب حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث غلط ہو جائے. اگر ہم یہ بولیں کہ نہیں بعد میں آ گئے کچھ لوگ، بعد میں آ کر کہا کہ ہم حق پر ہیں، تو یہ غلط بات ہے. حدیث غلط ہو جائے گی، جبکہ حدیث کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفہ کہا، ایک طائفہ، ایک جماعت حق پر ہمیشہ رہے گی. اس کا مطلب کوئی دور ایسا. صحابہ کے دور میں صحابہ کس پر عمل کرتے تھے بتائیے مجھے؟ صحابہ کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا. وہ نماز کیسے پڑھتے تھے صحابہ، جن کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا نا میرے بھائی. کہاں جا رہے، کون گھما رہا ہے؟ میڈیا نے غرق کر دیا، لا حول ولا قوت. اور یاد رکھنا، بات آ گئی تو کہتا ہوں کہ ہم دلیل ٹی ویوں سے نہیں لیتے. ہم مسلمان ہیں. وہ ڈبہ ہماری دلیل نہیں ہے. اندر بیٹھ کر بولنے والا جو چاہے بول دے، وہ ہماری دلیل نہیں ہے. ہماری دلیل یا تو قال اللہ یا تو قال رسول ہے. جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ نے کیا پیاری بات بیان فرمائی، العلم ما قال اللہ وقال الرسول وقال الصحابہ. بس علم تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، علم تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا. اس کے علاوہ کوئی چیز علم ہے ہی نہیں. ابن قیم رحمہ اللہ رحم فرمائے، ابن قیم رحمۃ اللہ کتنی پیاری بات بیان فرمائی. لہذا دلیل ہم کتاب و سنت جو ہمارے اصلین ہے، مرجعین ہے، مصدرین ہے. مصدر ہمارا اللہ کی کتاب ہے نمبر ایک، اور اس کو سمجھانے والی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان دونوں کو سمجھ کر عمل کرنے والے صحابہ کرام کا فہم اور ان کا منہج ہے. یہ ہے ہماری دلیل. کوئی کچھ بھی بول دے ہم اس کی بات کیسے مانیں گے؟ ٹی وی ہماری دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم نے دین کو کسی اور جگہ سے لیا ہے. اللہ نے جہاں سے لینے کا حکم دیا وہ قرآن ہے اور وہ حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ما آتاکم الرسول فخذوہ. یہ آیت دلیل ہے کہ حدیثوں سے دلیل لی جائے گی، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے لی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی. دیکھو یہ دین امانت ہے، تم چیک کرو کہ تم اپنی امانت کس سے لے رہے ہو. ایک قول. دوسرا قول، اگر کوئی آسمان میں اڑ رہا ہے، اگر کوئی پانی پر چل رہا ہے، تو اس وقت تک اس کی بات پر مت یقین کرنا جب تک کہ اس کے عمل کو قرآن و حدیث کے روشنی میں نہ تولنا. کیا بات ہے، کتنی پیاری بات. اللہ رحم فرمائے امام ربا پر رحمہم اللہ. کتنی کھری کھری باتیں، اچھی اچھی باتیں اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو سمجھا کر گئے ہیں. لیکن ضرورت ہے آج سمجھنے والوں کی. برادران اسلام، قرآن و حدیث سے دلیل لی جائے گی، اور وہی صحابہ کا فہم، وہ تو بہت زیادہ ضروری پوائنٹ ہے. میں نے کہا اسی لیے میں نے آج اس کو کہا کہ آج یہ بولنے ورنہ اس کے بغیر تقریر ادھوری ہو جائے گی. قرآن حدیث تو کون ہے، وہ بھی بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں. مسئلہ ایسا نہیں ہے، فہم السلف ضروری ہے. لہذا وہ ایک جماعت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ بتائیے، جس کی پیشن گوئی لا تزال کہا، صحابہ وہ تھے، اس کے بعد تابعین جنہوں نے عمل کیا، جنہوں نے اپنے عقائد کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح کیا، اور اس کے بعد کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ نہ آئے ہوں کسی پیریڈ میں؟ علماء نے بیان فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے دنیا میں مسلمان کہیں بھی رہے ہوں، کسی بھی پیریڈ میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی دور میں، وہ ایک جماعت رہی. اب اس کا نام، اس کا ایک نام ہے، ایک پہچان ہے. سلفی بولے، اہل الحدیث بولے. لوگ جو اچھا کل تک اہل الحدیث اب ایک نیا نام ڈال لے، سلفی کہتے. کیا سلفی مطلب؟ اسی ہوا میں مت مارو تیرے. سلف کس کو کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا سلف کا مطلب الصحابہ والتابعون. میں پڑھ کر بتا رہا ہوں یہ بات آپ کو. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا مل مراد السلف، سلف سے مراد کون ہے؟ الصحابۃ والتابعون. صحابہ اور تابعین یہ ہے سلف. سلفی کا مطلب وہ آدمی جو قرآن و حدیث کو صحابہ تابعین کے جیسے سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے. اہل الحدیث، حدیث قرآن کو بھی کہا گیا،
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ یؤمنون. اللہ نے قرآن میں فرمایا کس حدیث کے بعد لوگ ایمان لائیں گے. حدیث قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی کہتے ہیں. اہل الحدیث کا مطلب وہ لوگ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں, قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں, جیسا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا. اساتذہ اللہ رحم فرمائے جو فوت ہو چکے ہیں, جو بحیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی صحت و عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو اور علم پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے جیسے شاگرد نکلے اور کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلائیں. برادران اسلام, وہ سلف کے منہج پر, اہل الحدیث قرآن و حدیث کو سلف کے منہج پر یعنی صحابہ کے منہج پر پڑھاتے ہیں, اس لیے پڑھ کر آئے ہیں, اس لیے بول رہے ہیں. اور جس کو پڑھایا ہی نہیں جائے وہ کیا بولے گا؟ جس کو پتہ ہی نہیں منہج, سلف کا منہج, جو بو گے وہ نکلے گا. نیم ڈال رہے اندر, کیا بولتے, نیم کا بیج ہوتا نا, نیم کا بیج ڈال رہے ہیں, انار کا انتظار کر رہے ہیں, اب انار دے گا, یہ خوب انار دے گا. کہاں سے دے گا انار, کیسے دے گا انار؟ وہ ڈالو جو ڈالنا ہے, پھر وہ نکلے گا جو نکلنا ہے, جس سے فائدہ ہوگا. کچھ ڈال کر کچھ لینا نہیں ہو سکتا ہے مسئلہ. یہ اصل بات ہے, اندر کی بات ہے یہ. برادران اسلام, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ چیک کریں آج, اس سے پہلے چیک کریں, 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, 1,00,000 سال پہلے, پیارے رسول کی حدیث کی روشنی میں وہ طائفہ ضرور گزری ہے جو حق پر ڈٹی رہی قرآن حدیث کی روشنی میں. آپ دیکھیں, جہاں مدرسہ اہل الرائے تھا وہاں مدرسہ اہل الحدیث تھا. جب لوگوں نے رائے کو مقدم کیا, قیاس کو مقدم کیا, حدیث کی روشنی میں مسئلوں کو نہیں لیا بلکہ قیاس کو آگے رکھا, حالانکہ یہ بات غلط ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیاس اس وقت ہوگا جب قرآن و حدیث کی کوئی نص موجود نہیں ہے. نص کی موجودگی میں قیاس نہیں ہوتا ہے. جہاں مقدم رکھا گیا تو اہل الرائے پیدا ہوئے, انہوں نے اپنا ایک مدرسہ قائم کیا اور لوگوں کو تعلیم دینے لگے رائے کی. تو اہل الحدیث نے اس کو ضروری سمجھا ایک مدرسے کا انعقاد عمل میں لایا جائے جہاں ہم حدیث کا درس دیا جائے. لوگوں کہ نہیں بھائی حدیث پر عمل کرنا, نہیں بھائی حدیث پر عمل کرنا ہے, رائے بعد میں, پہلے حدیث ہے. حدیث پر رائے کو نہیں رکھا جائے گا بلکہ رائے کے اوپر حدیث کو رکھا جائے گا. یہ فرقہ ناجیہ کی, یہ سلفی اہل الحدیث کا ایک میزان ہے, ایک علامت ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا, سمعنا واطعنا. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس میں ان کی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہمیشہ آگے رکھنے والے ہیں. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کا قول تو یہ ہوتا ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ فیصلہ کریں اللہ اور اس کے رسول, تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سن لی اللہ اور اس کے رسول کی بات, اب ہم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں. برادران اسلام, یہ ہے اہل الحدیث کا منہج, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جائیے اہل الحدیث کے منہج کو دیکھیے, پڑھیے کتابیں پڑھ کر ان کی بنیاد کیا ہے, آخر وہ کس چیز پر عمل کرنے والے ہیں. اہل الحدیث کہتے کس کو ہے؟ وہ آدمی جو قرآن اور حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے, وہ اہل الحدیث ہے, اپنے آپ کو بولے یا نہ بولے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بولا جا رہا ہے؟ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ہادیہ یہ سلفیہ میں اس بات کو بیان کیا کہ الاثری بولنا, سلفی اہل الحدیث بولنا پہچان کے لیے ہے, علامت کے طور پر ہے. یہ نہیں کہ ہم نام میں بٹنے والے ہیں, ہم کو صرف نام سے مطلب ہے, ایسی بات نہیں ہے, کام کرتے ہیں. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں آپ کے سامنے. یہ جو تقریر میں اس سے پہلے میرے بھائی نے کی, یہ کیا کام نہیں ہے؟ کتابیں کتنی اہل الحدیث نے چھاپی ہے, چھاپ رہے ہیں. کب سے انگریزوں کو مار کر بھگانے والے کون لوگ تھے؟ تاریخ تو اٹھا کر پڑھ کے دیکھو تو کون لوگ تھے؟ وہ اہل الحدیث نہیں تھے جنہوں نے مار بھاگا. جو دشمن تھے ملک کے, یہاں کے ہمارے ہندوستان کے جو دشمن تھے ان کو نکال کر باہر پھینکا, ان کو مارا, لڑائی کی, ان کے ساتھ قتال کیا, وہ لوگ کون تھے؟ یہی تو تھے اہل الحدیث. کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ انگریزوں کی پیداوار. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں لا تزال طائفہ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم, ہمیشہ رہے گی وہ جماعت. پھر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں اپنی جگہ. تو برادران اسلام, یہ جو نام ہے یہ پہچان کے لیے ہے, جیسا کہ ہم سب انسان ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے سمجھایا انسان ہے سب, میں بھی انسان ہوں, یہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے. اب میں بولوں کون ہے آپ؟ میرا نام یاسر ہے, مطلب میں وہ انسان ہوں جو یاسر ہوں, اور وہ انسان ہے جو یوسف ہے, وہ انسان ہے جو زید ہے, وہ انسان ہے جو عبداللہ ہے, یہ وہ انسان ہے جو بکر ہے یا عبد الرحمن ہے یا فاروق ہے. پہچان ہے, ایک علامت. ورنہ نام کے پیچھے بھاگنے والے نہیں, یہ غلط بات ہے, غلط بات ہے. کام کرتے ہیں الحمدللہ, پوری دنیا میں آج کام ہو رہا ہے.
آج عوام کو جو بھٹکا دیا گیا، الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم کو اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ مرتے دم تک کام کریں گے، پوری دنیا میں اپنی آواز کو پھیلائیں گے۔ آؤ اے دنیا کے بندو، آؤ اے دنیا کے لوگوں، اللہ کے بندوں کو پکڑنا نہیں کہ بندوں بول دیا، میرے بندے نہیں بولا میں، آؤ اللہ کے بندو، اے مسلمان بھائیوں، دینی بھائیو، اے انسانوں، آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے حکم پر عمل کرتے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، آؤ میرے بھائیو اختلافات کو ختم کریں، ہمارے آپ کے چہیتے، ہمارے آپ کے محب، ہمارے آپ کے جانثار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھے، انہوں نے جیسی نماز پڑھی ہے ویسے پڑھ لیں، چلو آ جاؤ میرے بھائی، کوئی اختلاف نہیں، نہ ہم آپ کو کافر کہتے نہ آپ ہم کو کافر کہیں، ہم آپ کو مسلمان اپنا بھائی سمجھتے۔ یہ ضرور ہے کہ اختلاف ہوا ہے مسائل میں، اس اختلاف کا حل یہی ہے، اتحاد اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اپنی نیتوں کو خالص کریں، میں اور آپ حق کے طالب ہوں، اگر میں جھگڑا کرنا چاہوں تو اتفاق کیسے ہو سکتا ہے، اگر میں لڑنے کے لیے آپ کے پاس ہوں تو اتفاق کیسے ہو سکتا ہے، اگر میں پارٹی کو لے کے آؤں، پہلوانوں کو لے کر آؤں تو اتفاق کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہاں کا حق ہے، یہ کیسے حق کے پیاسی ہے، حق کا پیاسا تو وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے، جو تڑپتا ہے کہ اس کو حق معلوم ہو جائے تاکہ وہ حق پر عمل کرے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، ربی ارنی الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ حق دکھا تاکہ ہم اس پر عمل کر سکے، اس کو اتباع کر سکے، باطل دکھا تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ میرے بھائی، نام کے لیے کوئی مرتا نہیں ہے، ہم نام والے نہیں ہیں، کام والے ہیں الحمدللہ۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم مسلمان ہیں، اہل الحدیث ہیں، ہمارے آپس میں جماعت میں جمعیت اہل حدیث ہے، جو الحمدللہ تمام علماء کے اس پر فتاوے موجود ہیں، جو چاہے ان رائٹنگ ان تک پہنچا دیا جائے، الحمدللہ علماء اکرام کے فتاوے موجود ہیں، اہل الحدیث، جمعیت اہل الحدیث حق پر ہے، جیسا کہ مشہور موجودہ دور کے بہت بڑے عالم مکہ میں رہنے والے، جن کے ساتھ میں اور اسفی بھائی گواہ ہیں، ہم دونوں گئے تھے ان کے پاس، ہم وہاں کھانا کھائے ان کے ساتھ۔ اسفی بھائی عربی نہیں جانتے، میں عربی جانتا ہوں، میں نے عربی میں سوالات کیے، وہ جو سوالات یہاں سے حیدرآباد سے آئے تھے، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، جنہوں نے ہم کو پڑھایا ہے، جن کے دروس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں لواء الجرح والتعدیل ہے، اس زمانے کے امام لواء الجرح والتعدیل ہے، ہم نے ان سے سوال کیا جمعیت اہل الحدیث میں جو کچھ اختلافات وغیرہ ہے اس کو مد نظر رکھ کر، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اہل بدع ہیں، یہ غلط ہیں، تو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم ان کو اہل بدع نہیں کہتے۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کے عربی الفاظ کا اردو ترجمہ سن لیجئے، کہا کہ ہم ان کو اہل البدع نہیں کہتے، ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کچھ غلطی ہو تو وہ ضرور اصلاح کرتے ہیں، اس کی مثال بھی انہوں نے دی، ہم نے دیکھا تھا دلی میں کچھ غلطی تو ہم نے ان کو جب بات کہی تو وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور ہم اس کو جمعیت اہل الحدیث کو حق مانتے ہیں۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کے الفاظ کہا کہ جمعیت اہل الحدیث حق پر ہے، ہاں اس میں کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں، جیسے مثال کے طور پر انتخابات وغیرہ، الیکشن وغیرہ، یہ صحیح نہیں ہے، اور اللہ گواہ ہے میں نے بھی یہ بات مرکز میں کہی تھی، علماء کہتے ہیں یہ غلط، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ غلط ہے چلو میں جا رہا ہوں الگ، یہ کس نے کہا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مومن تو دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے کہ غلطی ہو تو اس کو سدھارو الگ، اسی لیے وہ بھائی جو غلط طریقے سے نمازیں پڑھتے ہیں، جو اہل بدع ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے نا، نہیں کہتے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں تو غلط بات ہے، ہم کافر نہیں کہتے۔ کس نے کہا؟ یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے، کسی ایک اہل حدیث آدمی نے کہہ دیا تو اس کا اپنا پرابلم ہے، غلطی اس کی ہے، پوری جماعت کو اٹھا کے کیسے مارتے ہیں آپ کے؟ یہ تکفیری جماعت ہے لا حول ولا قوت کہ جب چاہے جس کو چاہے کفر کافر کہتے ہیں، نہیں میرے بھائی، ہم تو قائل ہیں اس کے کہ اگر کوئی آدمی ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھتا ہے تو اس کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے بولتا بھی ہوں، سن لیجیے بات، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہیں کہتا میں، وہ میرا بھائی غلطی کر رہا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں اپنی بات آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میری اپنی دلیلیں موجود ہے، اہل الحدیث کا یہ منہج ہے۔ جب ہم نے شیخ ظفر الحسن وغیرہ علماء اکرام سے پوچھا کہ ہماری جمعیت اہل الحدیث کا کیا مسئلہ ہے، کیا ان لوگوں کو جو غلط سنت کے مطابق نمازیں یا روزے نہیں رکھتے ہیں کیا ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے؟ تو شیخ نے بیان کیا ایسی بات نہیں ہے، جمعیت اہل الحدیث کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، نہیں میرے بھائی، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے بیان فرمایا المؤمن للمؤمن کالیدین تغسل احداہما الاخری، کتنی پیاری مثال دی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا ایک مومن تو اپنے مومن بھائی کے لیے دو ہاتھوں کے جیسے ہے، ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے دو ہاتھوں کے جیسے ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے، اور اگر بعض دفعہ چکناٹ ہو، آگے کہا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کبھی چکناٹ ہو تو ذرا صابن وابن لگا کے ذرا دبا کے دھونا پڑتا ہے تاکہ اس کا میل چلا جائے۔ کیا بات ہے، یہ ہے ہمارا۔ اگر ہم زور سے بولتے ہیں، ذرا جوش میں تقریر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ دھلا رہے ہیں آپ کے، دھو لو، شرک کو ختم کرو، بدعات کو ختم کرو، یہ مطلب ہے۔
یہ نہیں کہ آپ ہمارے سے الگ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ المؤمن للمؤمن کالیدین، اور یہی مسئلہ اپنا ہے بھی۔ اگر ہمارا کوئی بھائی غلط ہے تو ہم اس کو دھوئیں گے، اگر زیادہ دھونے کی ضرورت پڑے گی۔ کتنی پیاری مثال دی دیکھیے، مومن آپس میں دو ہاتھوں کے جیسے ہیں میرے بھائیو، دو ہاتھوں کے جیسے۔ ایک ہاتھ کو جیسے آپ کھاتے ہیں تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو نہیں دھوتے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو نہیں دھوتے ہیں، وہ جو بھی گندگی نجاست ہو، چاہے اچھی چیز ہو پاک چیز ہو، نہ پاک، اس کو دھوتے ہیں نا۔ بعض دفعہ دھونے کے لیے تھوڑا دبانا پڑتا ہے، وہ تھوڑا دبا کے بھی دھونا پڑتا ہے تاکہ میرا ہاتھ جو ہے صاف ہو جائے۔ یہ تو نہیں کہ اس کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے، یا یہ بولا کہ میں تیرے ہاتھ سے ہٹ جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، یہ کہاں سے؟ کیا بات ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہم یہ نہیں کہتے میرے بھائی، بے شک جماعت میں اختلافات اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہٹ جاؤ، جاؤ ایک الگ حزب بنا لو، ایک الگ جماعت بنا لو۔ یہ کس نے کہا؟ پچھلے سال بھی یہی پریشانی، حیدرآباد آ کر اس سال بھی یہی رونا میرے سامنے، آؤں یا نہ آؤں آئندہ سال؟ کیا ہے یہ بات؟ کیوں آخر یہ اختلافات، کیوں یہ دوریاں، کیوں بیٹھ کر مسائل کو حل نہیں کیا جاتا؟ ایک تو ہے حق پر، ان میں آپس میں شیطان نے ایسا الجھا دیا ہے، ایسا مختلف کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نعوذ باللہ من ذالک، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے پر تیار ہے، ایک دوسرے کو ہٹانے پر تیار ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ایسے اتحاد نہیں ہوگا۔ یہ رونا ہے اپنے گھر کا رونا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا باہر والوں، یہ گھر کی بات ہے، ہم گھر والے ہیں۔ اب ہمارا بھائی، میرا بھائی اگر غلط ہو جائے تو اس کو نکال کے نہیں پھینک دیتے باہر کہ تم نکل جاؤ ہمارے گھر سے، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تیرا باپ الگ ہو گیا، میرا باپ الگ ہو گیا، تیری اماں الگ، میری اماں الگ، یہ نہیں بولتے کوئی بھی۔ بھائی ہے، بگڑا ہوا ہے، بھائی دعا کرو اللہ ہدایت دے، سمجھا رہا ہوں، نہیں سمجھ رہا، یہ مسئلہ ہے ہمارا اپنا۔ یاد رکھنا اس بات کو، استقلال کیا جا رہا ہے، لا حول ولا قوت، ہمارے اختلافات کو دے کر استقلال کیا جا رہا ہے اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ سے ڈریں، یہ ایک جماعت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، علماء کے فتوے اس سلسلے میں موجود ہے، لہذا اس سے جڑ کے رہیں۔ اگر اس میں کچھ غلطیاں ہو تو اصلاح کریں، جیسا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت، جو کل میں ہاشم بھائی کے مسجد میں بتا رہا تھا، مسجد صفا میں، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے اکیلے میں لے جا کر عمر ابن خطاب سے کہا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، پہلے تم کو عمیر بولا جاتا تھا، بعد میں تم کو عمر بولا گیا، اب تم امیر المومنین ہو، لہذا سنو، اللہ سے ڈرنا، کل قیامت کے دن تم اللہ کے پاس جانے والے ہو۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک عورت، بوڑھی عورت ڈرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈرنا ہے عمر، کل قیامت کے دن تم کو حساب دینا ہوگا۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنا عمل صحیح کرے گا، جس کو موت پر یقین ہوگا، جس کو اس بات پر یقین ہے کہ وہ کل مرنے والا ہے، تو وہ اللہ کے نیک عمل ضرور کرے گا اور نیک عمل کو چھوڑے گا نہیں۔ آگے اس عورت نے کہا تھا، خولہ رضی اللہ عنہ جو بوڑھی ہو چکی تھی، کہا کہ اور جس کو اس بات پر یقین ہو، ایمان ہو، کل قیامت کے دن مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اللہ کے پاس، تو وہ سن لے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کو اس بات پر یقین ہو کہ اللہ کے پاس حساب دینا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص پھر حساب کے لیے تیاری کرے گا اور نیک اعمال کر کے جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو حساب ہو آسان ہو جائے اور جنت میں وہ چلا جائے۔ اس طریقے سے نصیحت کی، ہم بھی نصیحت کریں۔ ہمارا الدین النصیحہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کریں، یہ نہیں کہ ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دے۔ یہ ہاتھ اگر تھوڑا میلا ہو جائے تو اس کو کاٹیں گے کیسے میرے بھائی؟ میرا ہاتھ ہے نا یہ، اس ہاتھ کو تھوڑا میل لگ جائے تو اس کو کاٹوں گا کیسے؟ یا یہ ہاتھ بولے کہ میں تیرا نہیں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا، میں تیرا ہوں، تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اگرچہ تو غلط ہے، تیری اصلاح ضرور کروں گا لیکن تجھ کو کاٹوں گا نہیں۔ اگر کٹ جائے، یہ انگلی بولے کہ میں الگ ہو جاؤں، یہ انگلی بولے الگ ہو جاؤں، میرے ہاتھ کا کیا حال ہوگا، میری باڈی کا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ ایک مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت دور اندیشی سے دی ہے، بہت زبردست مثال دی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، لہذا کٹ کے رہنا نہیں ہے، جڑنا ہے جماعت کے۔ ہر جگہ دیکھو برائیاں، تھک گیا میں ہر سال سنتا رہا، یہ پرابلم، وہاں بھی، ارے وہ جماعت کہتے ایسی کہتے، انہوں ایسا کرے کہتے، انہوں ایسا کرے کہتے، انہوں ایسا کرے، کیا ہے یہ بھائی؟ کس سے امید کریں پھر؟ باہر کے جھگڑے اپنی جگہ ہے، لوگ شرک اور بدعات کا شکار ہے، اور امت کے علماء، اہل الحدیث علماء الحمدللہ کام کر رہے ہیں کہ شرک مٹے، ایک اللہ کی عبادت ہو، ایک اللہ کو پکارا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا جائے، سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہاں کہ نہیں کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ کس نے کہا کچھ بھی نہیں کرتے؟ جھگڑے اپنی جگہ ہیں، لیکن جھگڑوں کو ایسے نہیں کیا جائے گا کہ ہر جگہ جمعیت کی برائیاں۔ جمعیت کون ہے میرے بھائی؟ یہ جماعت ہے، یہ جماعت ہے، میں جماعت ہوں۔ جمعیت کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جو قرآن و حدیث پر جمع ہوا ہے، قرآن و حدیث کے رسول۔ اگر میرے اندر غلطی ہے تو کیا مطلب پوری جماعت کو اٹھا کر پھینک دیں؟ میں انسان میں غلطی، جیسے ایک مسلمان غلطی کرتا ہے، آج دوسرے کہتے ہیں مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دوسرے کہتے ہیں مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان غیبت کرتا ہے، مسلمان چوری کرتا ہے، تو ان کو ہم سمجھاتے ہیں دیکھو بھائیو، اسلام میں جھوٹ بولنا نہیں ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، یہ مسلمان کی غلطی ہے، وہ عبداللہ جھوٹ بول رہا ہے تو عبداللہ کی غلطی ہے، تو اسلام پر، اسلام تو صحیح بولنے کی تاکید دیتا ہے، صحیح بولے۔ یہی حال ہماری جماعت کا ہے۔ جمعیت کو کیوں تھوپا جاتا ہے؟ اس سے جڑنا ہے میرے بھائی۔ میں تو یہی دعوت دیتا ہوں، میری بات سن کر یہیں چھوڑ کر جائیں، لے کے جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میری نیت آپ نہیں جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا اس میں میری نیت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جڑ کر کام کریں، ہم ملیں، آپس میں متفق ہوں، متحد ہوں. پوری انسانیت کو اسی بات کی دعوت ہے، آؤ سب مل کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے. آؤ سب مل کر اچھے اچھے کام کرے، سچ بولے، امن پیسفل کو باقی رکھے. فرقہ وارانہ فسادات یا گڑبڑ، گاڑیوں کو جلا دینا، یا ہندو جو بھائی ہیں ان کو نقصان پہنچانا، یہ اسلام نہیں کہتا ہے. بات سن لے، اگر جہاد کے نام پر یہ چیز کیا جا رہا ہے تو جہاد اس سے دور ہے، اس کو جہاد نہیں کہتے. کس نے کہا؟ کیوں بدنام کیا جا رہا ہے ملک میں؟ امن کو قائم رکھا جائے. اسلام کی یہ دعوت ہے، اسلام کی یہ دعوت ہے کہ پیسفل مذہب ہے. اسلام کہتا ہے امن قائم رہو، ہر شخص کو اس کا حق ملے، آرام سے لوگ سوئیں، آرام سے اٹھیں، سب کی دکانیں اپنی جگہ ہوں، بیوی بچیاں محفوظ ہو، کوئی کسی کو مارے نہیں، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی کا نقصان نہ پہنچائے. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے پیغمبر ہیں انہوں نے ہرگز تعلیم نہیں دی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، ایک عورت کی لاش کو دیکھا، فوراً پیغام بھیجا جا کر قائد سے کہہ دو، کمانڈر سے کہہ دو کسی عورت کو نہ مارا جائے، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. کس نے کہا میرے بھائی؟ فتح مکہ کا اتنا بڑا واقعہ تھا، یہ امت کو دعوت دینا ہے ہم کو. آج ہم اپنے مسائل میں جھگڑے ہوئے ہیں. فتح مکہ کے وقت وہ مکہ کے مشرکین نے، کافروں نے جتنے طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھی، کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا. قتل کی سازش کی تھی، مارنے کی، دعوت روکنے کی، صحابہ کو تکلیف پہنچائی، سب کچھ کیا. جب سن 9 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے، تمام سرداران قریش اپنے سروں کو جھکا کر کھڑے ہیں. پتہ نہیں ایک حکم ہو جائے تو گردن قلم کر دیا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ پیش کیا دنیا کو آج بتاتے ہیں ہم، آپ ہمارے ساتھ بتائیں، متحد ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ اختلافات کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتا. اللہ اکبر. جبکہ بدلہ لینے کی کنڈیشن میں ہے، بدلہ لینے کی کنڈیشن میں ہے. مکہ فتح ہو چکا ہے، صحابہ تلوار لے کر کھڑے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان ہلا دیتے مارو ان کو تو فوراً مار دیتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں، نہ مارنے کے لیے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. اللہ اکبر. کتنے رحمت للعالمین، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا وہ بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ دوسری آیت ہے رحمت للعالمین کہا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ان کی اس صفات کو ہم لوگوں میں پیش کر رہے ہیں، لہذا ضرورت ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، تعاون کریں. تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر اور تقوی کے کارے میں ساتھ دو، اور یہ بر اور تقوی ہمارا شیوا ہے. ہم لوگوں میں نیکیاں پھیلانا، اچھی باتیں پھیلانا، اس میں ہم لوگوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، کام کر رہے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے. اگرچہ اس میں تقصیر ہے، اس میں کمی ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں، جڑیں، سب مل کر کام کریں، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں. کوئی غلط ہو جائے، ہاتھ میلا ہو جائے، دھوتے دھوتے چلے. کوئی زیادہ غلطی کر رہا ہے تھوڑا دبا کے دھو دیں گے، لیکن اس کو دھو کر صاف کر لیں گے. یہ ہمارا منشن ہونا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، کٹ کر الگ الگ ہو جائے. پریشانی کی بات، بچپن میں جو چیزیں نہیں سنتی آدھی، یہ الگ وہ الگ وہ الگ وہ الگ، یہ بھی قرآن و حدیث منہج، یہ بھی قرآن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الگ الگ کیوں ہو گئے؟ ارے نہیں بھائی، جڑنا اڑنا نہیں ہے، جڑیں گے تو مسئلے ہو جائیں گے. کیا مسئلے ہو جائیں گے؟ اخلاص کی ضرورت ہے. اگر دلوں میں کھوٹ ہے تو پھر جڑ نہیں سکتے. یاد رکھیں، اگر میں چاہوں کہ مجھے کرسی دو، یہ بولیں گے مجھے کرسی دو، کرسی ایک ہے، دونوں کو کیسے ملے گی؟ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ کرسی چاہیے تو پھر میں ان سے متفق کیسے ہو سکتا ہوں؟ کرسی نہیں میرے بھائی، آپ بیٹھو کرسی پہ، میں نیچے بیٹھتا ہوں، میں کندا کسنٹا نیو کسو کرو. یہ ہے ہماری دل میں، یہ ہونا چاہیے. نہیں ناک کی کرسی کا والے ہو نا، ناک کرسی کون لے گا اس کو؟ یہ ہے مسئلہ. اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی نے نصیحت کی بات، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی وقت کے خلیفہ نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں، غلام سوار ہے گھوڑے پر. اللہ اکبر. کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کام کیا نا. ایسے کام کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے. کام کریں گے ہم کو نام نہیں چاہیے. اللہ جزائے خیر. یہاں ایک آدمی بیٹھے، ان کی بات دل کو لگی، عمر بھائی کی. اللہ جزائے خیر. انہوں نے کہا ہم کو کام نہیں، ہم کو نام نہیں چاہیے، ہم کو کہیں بھی بٹھائیے، آپ کام لیجیے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں. الگ مت کرو، نہ ٹکڑے کرو. اللہ ان کے درد کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مل کر جڑ کر کام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپسی اپنی غلطیوں کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھنا، ہم اہل الحدیث ہیں. اہل حدیث کا مطلب صرف سینے پہ ہاتھ باندھنا نہیں. اہل حدیث کا مطلب صرف آمین بولنا نہیں. اہل حدیث وہ ہوتا ہے جس کا پورا عمل، جس کی پوری حیات، جس کی پوری زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہو، منہج. اگر اختلاف ہو تو اختلاف کو حل کرنے کے لیے بھی صحابہ کا منہج قرآن و حدیث کو لینا ضروری ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اختلافات کو دور کرنا ضروری ہے. منہج ہر جگہ ہے، ایک دو جگہ نہیں ہے، پوری حیات منہج ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد لوگوں میں بڑا اختلاف ہوگا تو تم میری سنت کو، میرے صحابہ کی، خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تو تم ایسی صورت میں کامیاب ہو جاؤ گے. وگرنہ دین کا یہ جو اختلاف ہے یہ ہوتا رہے گا. بات کو ختم کر رہا ہوں، شاید وقت بھی ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں امن اور پیس کو، شانتی کو قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ملک کے دشمن ہیں یا ہم برادران کے دشمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دو، ان کو ہدایت دے کہ وہ دشمنی ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امن پھیلانے کی، شانتی پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منہج پر ہم سب کو قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپسی اختلافات کو دور کرنے کی، بھائی بھائی بن کر انما المؤمنون اخوہ کی شکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہم آسمان سے جو بارشیں رکی ہوئی ہیں یہ اللہ کا غصہ ہے، اللہ ناراض ہے ہم سے، ہمارے گناہوں کی شاید سزا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ خوب بارش برسائے۔ شہر حیدرآباد کو بڑی سخت ضرورت ہے بارش کی، پانی کا موسم ختم ہونے کو آ رہا ہے، تیسرا مہینہ ہے لیکن بارشیں نہیں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو ہم پر بارش برسا۔ اس کے علاوہ سوائن فلو وغیرہ کے نام سے جو بیماری پھیل رہی ہے، اللہ سے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطرناک بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام برادران کو، ہمارے ملک کو اس قسم کی مصیبتیں یا اس قسم کی پریشانیاں جو بیماریوں کی شکل میں، عذاب کی شکل میں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے ہم سب کو دور رکھ، ہم سب کو اپنی صحت اور صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر حق ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور اس کی مہربانی سے ہے، اگر کچھ غلط بات ہے تو وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے، اس کے بعد آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی اور جمعیت کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا 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 لا